خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہ۔ کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، اللہ عز و جل کی حدود میں سستی کرنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرعہ اندازی کی تو بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا، پس نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا، تو انہوں نے اسے زحمت شمار کرتے ہوئے ایک کلہاڑی لی اور کشتی کے نچلے حصے میں ایک شخص سوراخ کرنے لگا، تو اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوئی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بچا لیا اور خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر اسے چھوڑے رکھا تو اسے ہلاک کریں گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ یہ حدیث پاک تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 457 سے میں نے سنائی، جو کہ صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 208 حدیث نمبر 2686، یہ اس کا حوالہ۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مرآت المناجیح میں فرماتے ہیں، اس حدیث شریف میں ایک مثال کے ذریعے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر یہ سمجھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ ترک کر دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا، ہمارا کیا نقصان ہے، تو یہ سوچ
غلط ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور جس طرح کشتی توڑنے والا اکیلا ہی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ سب لوگ ڈوبتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں، اسی طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم تمام معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یا شیخ اپنی دیکھ کے تحت صرف اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنے کے بجائے دوسروں کی درستی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ کثیر گناہ ایسے ہیں کہ جن کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص چوری کا گناہ کرے تو اس شخص کو بھی نقصان ہوگا جس کی چیز چرائی گئی۔ بالکل یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے، امانت میں خیانت کرنے، گالی دینے، تہمت لگانے، غیبت کرنے، چغلی کھانے، کسی کے عیب اچھالنے، ناحق کسی کا مال کھانے، خون بہانے، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف پہنچانے، قرض دبا لینے، کسی کی چیز اسے ناگوار گزارنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنے، ماں باپ کو ستانے اور بدنگاہی کرنے وغیرہ کا ہے۔ اب اگر ہر ایک کو ان گناہوں کے ارتکاب کی کھلی چھوٹ دے دی جائے، پھر نہ تو کسی کا مال سلامت رہے گا اور نہ ہی عزت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ درندوں کے جنگل کا منظر پیش کرنے لگے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے انسان کی عزت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا جو شخص چغل خور یا زانی یا شرابی کے طور پر مشہور ہو جائے تو سب پر یعنی ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثلا جوا کھیلنے کی لت پڑ جانا، سود پر قرض لینا، کام کاج کرنے کے بجائے فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہنا، تو ان کاموں میں ملوث افراد مالی طور پر جس طرح دن دگنی رات چوگنی الٹی ترقی کرتے ہیں، یہ کسی صاحب عقل سے مخفی یعنی چھپا نہیں۔ ان تمام دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو اخروی طور پر بھی خسارے کا سامنا ہے، جو جہنم کے بھیانک اور ہولناک عذاب کی صورت میں پیش آ سکتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات کے ضمن میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 148 صفحات پر مشتمل کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں صفحہ 51 پر ہے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگو 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ نمبر 1، جو قوم کم تولتی ہے اللہ عز و جل انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ عز و جل ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ عز و جل ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ طاعون کو انگلش میں پلیگ بولتے ہیں۔ یہ چوہے کے پسوؤں کے کاٹنے سے لاحق ہونے والا مہلک مرض ہے۔ اس میں چھاتی، بغل یا خصیے کے نیچے گلٹیاں یعنی گانٹھیں نکلتی ہیں اور تیز بخار ہوتا ہے۔ نمبر 5، جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ عز و جل ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ گناہوں کا دنیا میں بھی وبال
ہوتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے جو قوم کم تولتی ہے اللہ عز و جل انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کم تولنے کا سلسلہ مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہو کہ آج کل کتنا زیادہ ہے، اور طرح طرح کے انداز ہیں کم تولنے والے، یہاں تک کہ اگر گوشت لینے جاؤ تو اکثر گوشت والا بھی گوشت رکھنے کے چھابڑے میں جو اس کا پلہ ہوتا ہے اس میں وہ زور سے گوشت پھینکتا ہے اور فوراً اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس کی چوٹ سے گوشت کی وہ پلڑا جھک جاتا ہے اور یوں ایک دو بوٹیاں وہ کم دے دیتا ہے۔ اسی طرح پھل لینے والے پھل بیچنے والے یا اناج بیچنے والے عموماً جو ہے ہمارے ہاں یہ کم تولنے کا عام سلسلہ ہے۔ اب مہنگائی ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو پتہ، یعنی بچہ شاکی ہے مہنگائی کا، اتنی مہنگائی ہے۔ پھر بد عہدی وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے یہ حدیث شریف میں کہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ وعدہ خلافی کا حال تو اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑھ گیا ہے کہ وعدہ خلافی کو آج کل کوئی گویا عیب ہی نہیں سمجھتا، یعنی مذہبی وضع قطع کے لوگ بھی اس کو عیب کم ہی سمجھتے ہیں۔ یہ وعدہ خلافی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہمارے یہاں بالکل عام ہے، ہر بات میں، کاروبار میں بھی۔ قرضہ، پکی بات کل میں آپ کو دے دوں گا، پکی بات میں پرسوں دے دوں گا، 1 تاریخ کو پیمنٹ کر دوں گا، اور اس وقت ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹرکاؤ۔ اب یہ اس ذہن سے ٹرکانے کے ذہن سے وہ اس کو ٹائم دے رہا تو یہ وعدہ خلافی۔ ہاں آپ نے ذہن میں یہی کہ واقعی میں نے 1 تاریخ کا جو ٹائم دے رہا ہوں اور میں نے اس کو پیمنٹ کرنا ہے، اب کوئی وجہ آ گئی اور آپ نہیں پیمنٹ کر سکے تو وعدہ خلافی نہیں، تو گناہ نہیں۔ تو وعدہ کرتے وقت ذہن میں رکھیے کہ آپ یہ جو وعدہ کر رہے ہیں آپ کی کیفیت کیا ہے، ورنہ پھر معذرت کر لیں۔ اب جیسے کہ آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ اڑی کرے گا اور مجھے اصرار کرے گا تو اس کو اور محبت سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا کرو کہ میرے رکنے کے اسباب ہو جائیں، میری کوئی مجبوری ہے، یا بس دعا کرو میرا دل لگ جائے کہ میں رک جاؤں۔ اس طرح ایسے بیچ کی بات کی جائے کہ جس سے وعدہ خلافی نہ ہو، دعوت دینے والے کی دل شکنی بھی نہ ہو اور بات بھی بن جائے۔ تو اس طرح یہ کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن میں ہم مبتلا ہیں، اور ہمارے لیے دنیاوی آزمائشیں بھی ہیں، آخرت کی آزمائشیں تو باقی ہیں۔ اور چونکہ وعدہ خلافی ہمارے عام ہے تو دشمن بھی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ پہلے مسلمان غالب تھے، اب مغلوب ہیں۔ اب دنیا میں مسلمانوں کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہت پتلی ہے۔ جو لوگ دیگر ممالک میں سفر کرتے ہیں، خصوصاً غیر مسلموں کے ممالک میں، ان کو اس کا بہت تجربہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یعنی کہ بعض لوگوں کی نادانی کی وجہ سے بھی مسلمان اس وقت دنیا میں ڈیگریڈ ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس وقت دشمن ہم پر مسلط ہیں، اللہ کرے کہ ہم وعدہ خلافی سے باز رہیں اور گناہوں سے باز رہیں، اور دشمنوں پر ایک بار پھر ہم غالب آ جائیں۔ ذرا دل سے آمین کہہ لیجئے، کیونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ کی آمین سے ہم مسلمان پھر ایک بار اوپر آ جائیں، اللہ کرے۔ جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے، اللہ عز و جل ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جو خوف و ہراس ایک دوسرے کا پھیلا ہوا ہے اس وقت، یہ تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ کسی کی جان سلامت نہیں، کسی کا مال سلامت نہیں، کسی کی عزت سلامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیں۔ مسلمان کا محافظ ہوتا ہے، نہ کہ اس پر حملے کرنے والا اور ان کو لوٹنے والا۔ مسلمان کی تعریف تو حدیثوں میں اس طرح بیان فرمائی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو مسلمان دوسرے کی جان، مال اور عزت کا محافظ ہے، لیکن آج کل بالکل یعنی کہ ایک تعداد ہے جو الٹ جا رہی ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو لوٹ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے، دہشت گردی، تو فائرنگ، تو دھماکے، تو یہ تو وہ، یہ ہمارے مطلب ایک طرح سے ہمارا گویا مقدر بن گیا، ہماری زندگی کا، ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔
اللہ کرے کہ ہمارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے، اللہ کرے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں میں نیکیوں کا ذہن بہت کم ہو گیا ہے، بس ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے، نیکی کی دعوت کی طرف بھی کوئی خاص رغبت نہیں رہی۔ آئیے ایک عبرتناک روایت سنیے اور اپنے آپ کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ چنانچہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی جلد 4 صفحہ 69 حدیث نمبر 2176۔ اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجی میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری سے پہلو تہی، یعنی ٹالم ٹول کتنا بڑا جرم ہے، اس حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر تم دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ نہایت سخت قسم کی وعید ہے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ نہایت سخت قسم کی وعید ہے، یعنی جب تم اپنی کوتاہی کا ازالہ یعنی اسے دور نہیں کرو گے اور اللہ عز و جل سے معافی نہیں مانگو گے، تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ دے دھن مجھ کو نیکی کی دعوت کی مولا، مچا دوں میں دھوم ان کی سنت کی مولا، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک بننے اور گناہوں سے بچنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے فی زمانہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ آج کے گناہوں بھرے ماحول میں پلنے والے بڑے بڑے مجرم مدنی ماحول میں آ کر الحمدللہ سنت کے سانچے میں ڈھل گئے۔ آئیے اس ضمن میں ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ گجرات، پنجاب، پاکستان کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میں گناہوں کی تاریکیوں میں گم تھا۔ غفلت کے اندھیروں نے مجھے دین سے عملاً اس قدر دور کر رکھا تھا کہ نماز روزے کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ ایک روز جب حسب معمول میرے قاری صاحب گھر میں مجھے قرآن پاک پڑھانے کے لیے آئے تو اس وقت میں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے کہا، قاری صاحب اب تشریف رکھیے، میں ڈرامہ دیکھ کر ابھی آ رہا ہوں، بس تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ قاری صاحب کا حوصلہ بھی کمال تھا، ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے نہایت ہی شفقت سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے مجھے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ٹی وی کے تباہ کاریاں پڑھ کر سنایا۔ رسالہ سن کر بے اختیار ندامت و شرمندگی مجھ پر غالب آئی اور میں خوف خدا سے سر تا پا لرز اٹھا۔ قاری صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے جب اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب کیا تو میرا دل رونے لگا کہ 100,000 میں نے زندگی کا اتنا بڑا حصہ فضولیات و لغویات میں صرف کر دیا اور مجھے اس کا احساس تک نہ ہوا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے صدق دل سے توبہ کی اور عزم مصمم کر لیا کہ آئندہ انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچتا رہوں گا، نماز کی پابندی کرتے ہوئے سنتوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہوں گا اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی اور وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ سے بچتا رہوں گا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول نے میری کایا پلٹ دی اور مجھ سا بگڑا ہوا انسان بھی سدھرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں مدنی ماحول میں
استقامت عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا، رہے گا صدا خوشنما مدنی ماحول، تو غصے جھڑکنے سے بچنا وگرنا یہ بدنام ہوگا تیرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی بہار میں انفرادی کوشش اور دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریاں پڑھ کر سنانے کے برکات کا بیان ہے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ موقع بہ موقع انفرادی کوشش کے ذریعے نیکی کی دعوت کی ترکیب کیا کریں۔ یقیناً انفرادی کوشش کے ذریعے نیکی کی دعوت دینا ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور بے شمار احادیث مبارکہ اس پر دال یعنی دلیل ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کس طرح کایا پلٹتی ہے۔ تو آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اس کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شریک ہوں۔ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد باب المدینہ میں کم و بیش 8 مقامات پر دعوت اسلامی کا سنت و برا ہفتہ وار اجتماع ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، جمعرات کو مغرب کے بعد۔ اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں بھی، بڑا شہر ہے تو اس میں کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، چھوٹا ہے تو ایک جگہ پر، تو سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جمعرات کو۔ پھر دنیا کے کئی ممالک میں بھی اجتماعات ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی پیغام کم و بیش 176 یعنی 176 ممالک میں پہنچ چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید جو ممالک دعوت اسلامی سے جہاں نہیں پہنچ پائی انشاءاللہ وہاں بھی پہنچے گی انشاءاللہ عز و جل، اور دنیا بھر میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ۔ اس میں آپ کا تعاون ضروری ہے، آپ خود دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے اور اجتماع میں تشریف لائیں، آپ مبلغ بنیں، فیضان سنت کا درس اپنے گھر میں جاری کریں، دکاندار ہیں دکان پر جاری کریں، فیکٹری ہے تو فیکٹری میں جاری کریں، بازار میں بازار درس شروع کریں۔ جو اسلامی بھائی آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ دعوت اسلامی کے جو رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ کے، وہ اپنی دکانوں پر رکھیں، اپنے گاہکوں کو دیں۔ اس طرح انشاءاللہ سب اپنے اپنے وہ شعبے میں نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں گے تو ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ تو کوشش کرنے سے ہوتا ہے، خالی کوڑنے سے نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہیں گے کہ ہم یہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کام چاہنے سے نہیں، کام کرنے سے ہوگا۔ تو آپ انشاءاللہ ہر ایک اپنی جگہ پر مبلغ ہے، ہر مسلمان، یعنی کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہر مسلمان دے سکتا ہے اور دینا بھی چاہیے۔ آپ سب اگر یہ ذہن بنا لیں کہ میں نماز پر جاتے ہوئے ایک کو کسی طرح بھی لے کر جایا کروں گا، اور اپنی انفرادی کوشش کے ذریعے کم از کم ہفتے میں ایک مسلمان کو پکا نمازی بنا دوں گا، تو اس طرح بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، اور دعوت اسلامی جو در حقیقت مسجد بھرو تحریک ہے انشاءاللہ اس کے آپ ایک نمایاں رکن بن جائیں گے۔ ہمارے کوئی ممبرشپ تو ہے نہیں کہ صاحب وہ آپ کو رکن باقاعدہ بننا پڑے گا، کہ فارم بھرنا پڑے گا، آپ کو اس کا کوئی وہ فیس دینے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سب دعوت اسلامی والے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ اپنی دعوت اسلامی کو لے کر چلیے اپنے شعبوں میں اور ساری دنیا پر چھا جائیے۔ جب ہماری مسجدیں بھر جائیں گی تو انشاءاللہ ہم یعنی کہ ہمارا معاشرہ جو درست ہو جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ ابھی میں نے درس میں وہ ٹی وی کی تباہ کاریاں رسالے کا تذکرہ کیا تو شاید کسی کوئی ڈبل مائنڈ ہو کہ ابھی ٹی وی کی تباہ کاریاں بھی یہ کہہ رہا ہے اور ان کے مدنی چینل کے کیمرے بھی آن ہیں اور خود یہ ٹی وی چلاتے بھی ہیں۔ تو دراصل مدنی چینل جو الحمدللہ
یہ 100% شریعت کے مطابق چلا جا رہا ہے اور نیکی کی دعوت دے رہا ہے۔ اس سے مراد تباہ کاریوں میں مستثنیات تو ہر معاملے میں ہوتی ہیں، تو یہ مستثنا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چینلز میری معلومات میں ہیں، ایک بھی چینل 100% شریعت کے مطابق نہیں۔ اگر کوئی اسلام کے نام پر چلانے کا دعویٰ بھی کرتا ہے تو وہ عورت اس میں ہوتی ہے، تو میوزک ہوتا ہے، تو طرح طرح کی ایڈز ہوتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹس کہ جن میں خلاف شرع ترکیبیں ہوتی ہیں۔ اور میں جو کہنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک واحد چینل ہے، مدنی چینل، کہ جو 100% شریعت کے مطابق ہے۔ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہے، آپ کے گھر میں آ کر آپ کو مخارج سکھاتا ہے، آپ کے گھر میں آ کر آپ کے فقہی اور شرعی مسائل حل کرتا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کے بھی باقاعدہ اس میں سلسلے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو علاج بتاتا ہے، روحانی علاج کے سلسلے ہوتے ہیں اس میں۔ فیضان حدیث ہوتا ہے، فیضان قرآن ہوتا ہے اس میں، اور الحمدللہ سنتوں بھرے بیان ہوتے ہیں اس میں۔ کیا نہیں ہوتا؟ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں ان کو سب پتہ ہے، تو جو نہیں دیکھتے یا کوتاہی کرتے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ وقت نکالیے، مدنی چینل کو دیکھیے۔ یہ برقی مبلغ ہے، الیکٹرانک مبلغ ہے، جو آپ کے گھر میں آ کر آپ کی اصلاح کی کوششیں کر رہا ہے اور آپ کو نیکی دعوت میں پہنچا رہا ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، اور اپنے پڑوسیوں کو، دوستوں کو، اپنے گاہکوں کو، کسٹمرز کو، سب کو آپ اس کی ترغیب دلاتے رہیں۔ مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب بھی یقین مانیں نیکی کی دعوت ہے، اور یہ ایک عبادت ہے جس کا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آدم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہماری مغفرت فرما الہ العالمین۔ ابھی جس اسلامی بھائی نے والدہ کے لیے کہا، ان کی امی کو شفا کاملہ عاجلہ فرما، اور بھی بعضوں نے اپنے مرضوں کے لیے کہا۔ ایک بیچارے تشریف لائے میں گردے کے کینسر میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو بھی صحت دے دے۔ جنہوں نے جو جو دعاؤں کے لیے کہا، ان کے حق میں بہتر فرما، جائز دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہ